الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وأفدوا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب العزيز الحكيم صدقت يا رب العالمين وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، جمعۃ المبارک کا دن ہے اور جمعہ کا نشست ہے، جس میں ہم مختصر وقت کے لیے دعوت و تبلیغ کی نسبت سے مل بیٹھے ہیں۔ گزشتہ کئی جمعوں سے میں نے ایک مضمون شروع کیا تھا، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبل جمعہ میرا بلال مسجد میں تھا، تو موضوع وہ بھی ابھی باقی ہے بہت، اس سے میں چند معروضات پیش کروں گا، باقی پھر شب برات پہ بولوں گا، ٹائم وقت کم ہے بہت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے معجزات دیے، سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ معراج کا ہے، قرآن کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی سفر کی بات میں کر رہا تھا، اگلا جمعہ جو گزر گیا تھا اس سے قبل۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کے استقبال کے لیے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام 1,24,000 کم و بیش بھیجے تھے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ساری دنیا کائنات، جو قبروں میں ہیں وہ، جو زندہ ہیں وہ، یہ انگوٹھی کے اندر جو نشانیاں ہیں ایک جیسے کسی کی بھی نہیں۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ تو رب العالمین نے اپنے محبوب کے استقبال کے لیے حکم دیا، اجمالی جسم کے ساتھ جاؤ، میرا محبوب آ رہا ہے۔ پھر وہی انبیاء میں سے چند اللہ نے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، ساتویں تک وہاں پہنچایا کہ میرا محبوب جب اوپر سفر میں آ رہے ہیں، اس کے استقبال کے لیے ایک ایک آسمان پر ایک ایک پیغمبر کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، دروازہ کھولا گیا، خود آئے ہو بھیجے گئے ہو؟ فرمایا کہ بھیجے گئے ہیں، خود نہیں آئے ہیں۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا، بخیر علی، خوش آمدید، جو اپنی زبان میں، عربی زبان میں چلو، مبارکباد بھی دی، آسمان پہ آنے کی مبارکباد بھی دی پہلے آسمان پر۔ پھر یہاں سے جب رخصتی ہو رہی ہے تو آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرا رہے ہیں، بائیں طرف سے دیکھ رہے ہیں تو رو رہے ہیں۔ تو جبریل امین سے پوچھا گیا کہ یہ رونے والے کون ہیں، یہ مسکرانے والے کون ہیں؟ فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، دائیں طرف جو مسکرا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ یہ آدم علیہ السلام اپنی اس اولاد کی طرف دیکھ کر رو رہے ہیں کہ یہ میری اولاد ہے، جہنم میں جانے والے، ان کو بائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملے گا۔ رونا اس لیے آیا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ خالہ زاد بھائی ہے دونوں، دوسرے آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی، یہی پوچھا گیا، مرحبا کہا، خوش آمدید۔ پھر اس کے بعد تیسرے آسمان کی طرف چلے گئے تو تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔
اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کا آدھا حسن دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی یوسف کو دیکھا تو دنیا کا آدھا حسن ہے، حسین ہے لیکن احسن نہیں ہے، شریف ہے لیکن اشرف نہیں ہے، کریم تو ہے لیکن اکرم نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے قرآن نے کہا نا کہ پھر عزیز مصر نے جب دسترخوان بچھایا، فروٹ رکھا، بی بی زلیخا نے کہا کہ میرے شہزادے کو بھی آج دیکھو، یوسف کو بھی، ایسا منظر کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ دسترخوان بچھایا، پھل فروٹ رکھے، چھریاں بھی رکھی۔ جب یوسف علیہ السلام کو آواز دی کہ اب آؤ، جب وہ آنے لگے، یوسف کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے پھل کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی حسن کی وجہ سے۔ یہاں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ یوسف کو دیکھنے والے نے پھل کے بجائے انگلیاں کاٹے حسن کو دیکھ کر، اور میرے محمد کو اگر کوئی دیکھ لے تو پہلے ایمان لائے اور پھر گلے کٹوا دیے۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہی سوال وہی جواب۔ شاید پہلے میں بتایا یا نہیں، اب بتا رہا ہوں کہ یہ تحریر جو ہوتا ہے، لکھنا، اس سے قبل کسی نے بھی نہیں کیا، یعنی زبانی سوال جواب جس طرح آپ واٹس اپ کرتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام کے زمانے سے یہ شروع کر دیا، یہ تحریر وہاں سے شروع ہوا، ادریس علیہ السلام سے۔ اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادشاہان کو خط لکھتے تھے نا، وہ تحریر لکھتے تھے، تو کسی صحابی جو کاتب وحی ہوتا تھا، معاویہ بھی تھا اس میں، اور بھی بے شمار صحابہ تھے، 13 صحابہ ہیں، تو ان سے وہ لکھ لیتا تھا۔ پھر اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگاتے تھے، مہر۔ انگوشت میں ایک انگوٹھی تھی 3.5 ماسے کی، چاندی کی، یہ جائز ہے۔ اس سے زیادہ جو ہم پہنتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، بس اب کوئی شوشہ پہنتا ہے، کوئی کسی لیے، لیکن یہ 3.5 ماسے۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تھا، محمد رسول اللہ۔ اس انگلی کی پہچان آپ کو بتاتا ہوں نا، اور نگینے میں جو لکھا ہوا تھا، نیچے لکھا تھا محمد، درمیان میں لکھا تھا رسول، اوپر لکھا تھا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ جب تحریر لکھ جاتے تھے تو اللہ کے رسول سیاہی سے لگا کے پھر اس کو یوں کر کے، پھر ہر بادشاہ دیکھتا تھا کہ یہ اور کسی کی طرف سے نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بڑا بھائی ہے۔ اور 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، ہارون اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے 6ٹھے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے اللہ کے رسول معراج کی رات۔ وہاں سدرۃ المنتہا، وہ ایک بیری کا درخت ہے جس کی جڑیں 6ٹھے آسمان میں اور 7 شاخیں 7ویں آسمان پہ، بے شمار تجلیات، وہ فرشتوں کی انتہا ہے۔ نیچے جتنے فرشتے ہیں وہاں تک جاتے ہیں، ان سے آگے اجازت نہیں ہے، ان سے آگے جو فرشتے ہیں ان کو نیچے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مفہوم یہ ہے کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا، رب العالمین ہم تو نیچے جا نہیں سکتے، لیکن نیچے والے جو ملائک فرشتے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں، دن رات دیدار کرتے ہیں، اور تو ہم اس کے دیدار سے پھر محروم ہے۔ تو رب العالمین نے پھر فیصلہ کیا کہ میں اپنے محبوب کو یہاں بلا رہا ہوں، آپ بھی ان کا دیدار کر لو گے۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ انتہا والی درخت، اس کی بیر پھل جو ہے نا، ہاتھ، وہ حجر مقام کے مٹکے ہیں، مشہور ہے، جس طرح کوئی بھی مشہوری کوئی چیز ہوتی ہے،
بڑے بڑے مٹکے ہیں، اتنے بڑے بڑے ان کے پھل ہیں، ان کے پتے اتنے بڑے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا ہاتھی کے کان۔ موسیٰ علیہ السلام سے رخصتی ہوئی تو رو پڑے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں رو پڑے؟ فرمایا اس لیے رو پڑے کہ یہ اس فکر سوچ میں رو پڑے کہ مجھ سے کم عمر میں ایک نبی پیغمبر آیا جس کی امت میری امت سے زیادہ ہے، کہ کاش کہ میں بھی اس کی امت میں ہوتا۔ یہاں سے چھٹی آگے، 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام ہے، اور بیت المعمور ہے 7ویں آسمان پر، فرشتوں کا کعبہ، مسلمانوں کا کعبہ بیت اللہ، فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور، والطور وکتاب مستور فی رق منشور فی البیت المعمور، سورہ طور میں ہے بیت المعمور۔ اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے ٹیک لگایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، اہلاً سہلاً مرحبا، تو جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول جب سامنے دیکھا اور آپ کو دیکھا تو آپ کے چہرے تو ایک جیسے ہیں۔ فرمایا یہ میرا دادا ابراہیم ہے جس نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد میرے لیے دعا مانگی تھی، یہ وہ ہے۔ یہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام نے کہا میں ابھی آگے نہیں جا سکتا ہوں، اگر میں آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ یہاں سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ فرشتے نوری مخلوق ہے، جہاں ان کی انتہا ہے بشر ہے محمد الرسول اللہ، اس کی وہاں ابتدا ہے، ابتدا، اوپر جبریل بھی نہیں جا سکتا۔ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے پہنچایا کہ اسے خوف جیسا لگا، بھئی تنہائی ہے، اوپر کیا ہے ملائکہ کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو ایک آواز آئی کہ گھبرا نہیں، ہم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، لیکن آواز ایسا تھا جیسا ابو بکر صدیق کی آواز تھی۔ جب معراج سے واپس ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آپ کی آواز جیسی میری آواز تھی۔ تو اب وہ خوف تو نہ رہا نا، صدیق اکبر تو جانشین ہے، یار غار ہے، یار مزار ہے، ہر ساتھی ہے، جنگ کا بھی ہے، ہر محاذ پر ساتھ ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ میرا محبوب کے دل میں کچھ گھبراہٹ نہ آ جائے، اس لیے کہ صدیق کی آواز میں نے فرشتے کو حکم دیا کہ آپ صدیق کی آواز سے محمد رسول اللہ کو آواز دے دو۔ ہاں عزیز دوستو، باقی آئندہ زندگی رہی، یہاں رہا تو یہاں اگر میرا آگے پیریڈ آئے گا تو پھر حسن مسجد میں آئے گا، لیکن ابھی آرڈر نہیں، لیکن سنا میں نے ایسا ہے، اس لیے آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں۔ شب برات، شعبان المعظم کی 15ویں رات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان کا مہینہ میرا ہے، رجب کا مہینہ میرے اللہ کا ہے جو پہلے گزر گیا، اور آگے رمضان کا مہینہ آئے گا، فرمایا یہ میری امت کی بخشش کا مہینہ ہے۔ بہت سے جمہور علماء کے شب برات کی دن اور رات روزے اور عبادت پر بہت سے بحث ہوئی۔ میں آپ کے سامنے وہ بات رکھوں گا جو زیادہ جمہور علماء کا فیصلہ ہو۔ ہر وہ عبادت سنت کے مطابق ہوگی تو ثواب ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ جو عبادت سنت کے مطابق نہیں ہوگی اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یکم شعبان، یہ مہینہ شعبان کا ہے، چاند کے حساب سے بتا رہا ہوں، یکم شعبان سے 15 شعبان تک روزے رکھتے تھے۔ یہ سمجھ میں آ گیا نا؟ رمضان فرض ہونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے ہر مہینے کے رکھتے تھے، 13، 14، 15 چاند کے حساب سے، 13، 14، 15 اور شعبان کے یکم سے 15 تک، تو اس میں 13 بھی آ گیا، 14 بھی آ گیا، 15 بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد خود بھی روزے نہیں رکھتے تھے اور صحابہ کو بھی منع کیا، فرمایا اگر میں روزے رکھتا ہوں تو اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تم محنت مزدوری کرو گے اور پھر وہ شعبان کے آخری روزے بھی رکھو گے، تو کہیں ایسا نہ ہو جو فرض روزے ہیں رمضان کے وہ کہیں تم سے فوت نہ ہو جائے، اس لیے منع کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات تھی، میں بی بی عائشہ کے اس حجرے میں جہاں اب قبر مبارک ہے، یہ عائشہ حجرہ ہے، قرآن یہی نازل ہوتا تھا، سویا ہوا تھا، پہلا حصہ سوتے تھے، آخری حصہ عبادت کرتے تھے، ساری رات عبادت کی اجازت نہیں تھی۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، سورہ مزمل میں رب نے فرمایا پوری رات عبادت نہ کر کر میرے معبود کچھ حصہ سو جاؤ میری خوشی کے لیے، پھر آخری حصے میں عبادت کرو اپنی خوشی کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، مجھے جگایا، حکم دیا کہ اللہ کا حکم ہے جنت البقیع چلے جاؤ، اور جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، اب تو علماء کے بھی ہے، حفاظ کا بھی ہے، قراء کا بھی ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کر لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مغفرت تو قرآن نے پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن حکم دیا مجھے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میں گھر سے جا رہا تھا تو بی بی عائشہ سوئی ہوئی تھی، یوں ہاتھ رکھے، میں آہستہ جیسا اٹھا، پھر آہستہ جیسا جوتا پہنا، پھر آہستہ جیسا دروازہ کھولا، کیوں؟ بی بی عائشہ کی نیند میں فرق نہ آ جائے، اتنا یعنی محمد رسول اللہ خیال کرتے تھے۔ اور چلے سیدھے جنت البقیع، جن کو اللہ نے پہنچایا، دیکھا ہے کہ زیارت سے کر کے آگے سامنے جنت البقیع ہے، اور جو نہیں گئے ان کے لیے دل سے دعا ہے اللہ وہ جگہ سب کو دکھائے۔ جب یہاں سے چلے روانگی ہوئی تو بی بی عائشہ سوئی تو نہیں تھی، یوں ہی ہاتھ رکھا، پیچھے پیچھے چلی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جنت البقیع میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اب ان کی جب واپسی ہو رہی ہے تو بی بی عائشہ جلدی دوڑ کے آئی، پھر اپنے جگہ پہ ایسی سوئی جیسے پہلی تھی، یوں ہاتھ رکھا، چھوٹی سی تو ان کی جان تھی، لیکن اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا کہ بی بی عائشہ آئی بھی ہے چلی بھی گئی۔ بات تو یہ ہے، یہ غیب کی علم صرف اللہ کی ذات کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں کیا کچھ ہونے والا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو جب گھر واپس آئی تو جو دوڑ کے آ جاتے ہیں انہیں پھر سانس چڑھ جاتا ہے۔ اب بی بی عائشہ نے یوں ہاتھ تو رکھا لیکن سانس چڑھی ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا طبیعت خراب ہو گئی؟ سانس کیوں چڑھی ہوئی؟ کوئی تکلیف ہے؟ اب عائشہ فرماتی کہ میں سوچ رہی ہوں کہ کیا بولوں، اگر سچ نہ بولوں، ایمان اور عقیدہ تو یہی ہے، سچ نہ بولوں
تو بتلانے والا بتلا دے گا۔ تو بی بی عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول جب آپ جا رہے تھے نا، میں سوئی ہوئی نہیں تھی، میں نے جو ہاتھ رکھا، پھر آپ کے پیچھے پیچھے میں آئی، پھر آپ دعا مانگتے تھے، واپس آئی تو آپ سے پہلے پہنچائی، تو دوڑ کے آئی تو سانس چڑھی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، کیا بی بی عائشہ کیا آپ کا یہ خیال تھا کہ آج جو آپ کے پاس باری ہے 8 بیویاں اور بھی ہیں میری، تو کیا میں ان کے پاس چلا گیا رات کو؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول یہ شک تھا، یہ شک عورتوں کی یہاں سے چلی ہے، یہ نقطہ یاد رکھو، اس سے پہلے شک کسی کو عورت کو نہیں تھا، آج بھی دنیا میں جو شک ہے نا یہ وہی سے شروع ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ کسی سے بے انصافی نہیں کرتا، وہ عدل کا بادشاہ ہے، تو اس کا نبی بھی کسی سے بے انصافی نہیں کرتا، وہ عدل کا بادشاہ ہے۔ اس لیے کہ آج شب برات کی رات تھی، میں سو گیا تھا، تو رب العالمین نے حکم دیا جبریل سے کہا کہ میرے بابو کو وہ آج بڑی رات ہے، عبادت کی رات ہے، دعا کی رات ہے، یہاں فرشتوں کو رجسٹر ملتے ہیں سالانہ، لیکن اس کا اجر ہوگا لیلۃ القدر کی رات سے، رجسٹر آج ملیں گے، کتنے بچے سال میں پیدا ہوں گے، کتنے مریں گے، اس کو کتنا رزق ملے گا، اس پہ کیا گزرے گی۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ رات کو تنہائی میں اللہ سے عبادت کرے، اپنے لیے رزق بھی مانگے اور اللہ سے دعا کرتے رہیں مغفرت کی۔ تو یہ بڑی رات ہے، لیکن ہم نے اس کو غلط استعمال میں لایا، آتش بازیاں ہم نے شروع کر دی، ساری رات پٹاخے چھوڑتے ہیں، کوئی قبرستان جاتا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے، کوئی آتش بازی کرتا ہے، کوئی چراغاں کرتا ہے، یہ سب اسلام کے خلاف ہے، نہ صحابہ سے ثبوت ہے، نہ محمد الرسول اللہ نے کیا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت البقیع گئے ہیں 15ویں رات شعبان کی، لیکن اس کے بعد نہ ابو بکر گئے ہیں، نہ عمر گئے ہیں، نہ عثمان گئے ہیں، نہ علی گئے ہیں۔ ہر سال کی بات نہیں ہے، زندگی میں ایک مرتبہ آپ بھی چلے جاؤ، لیکن پھر بار بار نہیں جانا۔ اگر بار بار قبروں کے لیے جانا ہے تو روزانہ جمعے کے دن جایا کرو، ہفتے کے دن جایا کرو، مہینے میں جایا کرو، اور دیکھو وہاں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی پڑی ہے۔ کل تو وہ ایسے تھے کہ لوگ راستہ چھوڑتے تھے، آج دیکھو مٹی میں پڑے ہیں۔ یہ عبرت کی جاگ ہے میرے عزیز دوستو۔ رات کو عبادت انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر عبادت لیلۃ القدر کی رات جب قرآن نازل ہوا 27 رمضان کو، لیکن یہاں انفرادی، گھر میں کرو، بیٹھک میں کرو، تنہائی میں عبادت کرو، اللہ سے مانگو کہ وہ رجسٹر جو مل رہے ہیں جن کا اجرا ہوگا لیلۃ القدر کی رات سے، تو اس رجسٹر کے پہلے صفحے پر ہماری عبادت ہو، پہلی عبادت ہو۔ بعض مفسرین ابن ماجہ کی جو حدیث ہے تو جمہور علماء کا اس میں اتفاق نہیں ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ 13، 14، 15 روزہ رکھ لو تو شعبان کا 15واں روزہ بھی آ جائے گا، رات کو عبادت بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو بعض نے کہا کہ رات کی عبادت کرو، صبح روزہ رکھو، یہ ایک روزہ، تو یہ مستحب عمل ہے، سنت نہیں ہے۔ مستحب عمل اسی کا نام ہے کہ آپ نے کر لیا تو ثواب ملے گا، نہیں کیا تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن اس کے لیے پکڑ بھی نہیں ہے، جو حکم ہوتا ہے نا، حکم نہیں ہے اس کے لیے۔ اللہ توفیق دے، 13 تاریخ کا روزہ رکھو، 14 کا رکھو، 15 رکھو، تو یہ تینوں روزے جس میں بھی آ جائیں گے، رات کو تنہائی میں عبادت کرو، اللہ سے مانگو، نیک صالح اولاد مانگو، رزق مانگو۔ 7 آسمان پہلے دنیا آسمان پر اللہ کی ذات آ جاتی ہے کہ کون ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، کون ہے رزق مانگنے والا، کون ہے صحت مانگنے والا۔ وہ رجسٹر فرشتوں کو سالانہ ملتی ہے، اور پھر اس کا اجرا لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، خرافات سے بچو۔ یہ پورا مہینہ جو ہے یہ بھی عبادت کا ہے، آگے رمضان ہے وہ بھی عبادت کا ہے، رجب گزرا وہ بھی عبادت کا ہے۔ اپنے اولاد کو، اپنے آپ کو، یہ نہیں کہ ساری رات شب برات کی رات ہے، کوئی ادھر ڈنگا ڈنگا، کوئی ادھر کوئی ادھر، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ یہ ہندوؤں کی رواج تھا کہ یہ عظمت کی رات ہے، بڑی رات ہے، سکون کی رات ہے، خاموشی عبادت کی رات ہے، تو انہوں نے یہ آتش بازی شروع کی۔ جب پاکستان نہیں بنا تھا
تابعین کے زمانے سے، جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت ہندو نے یہ آتش بازیاں اور یہ سارے چیزیں شروع کر دیے کہ مسلمان کی رخ چینج ہو جائے اور ان عبادت سے محروم ہو جائے۔ تو آج تو وہ ہندو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم سارے مسلمان ہی کر رہے ہیں۔ ہندوؤں کی ہر وہ بات پر کام جو انہوں نے کیے چھوڑ کے چلے گئے۔ پاکستان تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، صرف نام اسلام ہے، کام اسلام کا نہیں ہے۔ کام اسلام کا ہوتا نا، آپ اس وقت اگر کوئی دوسری نکاح کرنا چاہے اجازت لینا پڑے گا بیوی سے، یہ اسلام ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، اسلام ہے؟ نہیں۔ اسلام کہہ رہا ہے ثلاث و رباع، مثنی ثلاث و رباع، مومن مسلمان کے لیے 2 کی اجازت ہے، 3 کی اجازت ہے، 4 کی اجازت ہے۔ اگر وہ ایک نظر سے رکھ سکتا ہے تو قرآن کہتا ہے کسی بیوی سے پوچھنا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن اگر وہ انصاف کے ترازو پہ نہیں اتر سکتا ہے فَإِن كَانَ وَاحِدًا، پھر ان کے لیے ایک بیوی باقی کافی ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو ہم کیوں حکومت سے پوچھیں؟ پھر اسلامیہ صرف جہاں نام ہے نا، کام اسلامیہ نہیں ہے، کام سارا انگریزوں والا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب دوسری شادی کرنا ہے بیوی راضی ہو یا نہ راضی ہو، لیکن بات کر لو، ہر صحابی کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیوی ہے، عرب میں بھی دیکھو 4 بیویاں ہیں، 3 بیوی ہیں۔ لیکن ہم نے وہ تعلیم سے عورتوں کو ایک طرف رکھا ہے، دین تو سمجھایا ہی نہیں۔ ہماری بات ہے، آپ سن رہے ہیں نا، یہ میرے لیے بند ہے کہ ہماری بات اور آگے نہ پھیلے، ان سے فائدہ یہ نہ اٹھائے۔ جہاں ہم پہلے بیان کرتے تھے، آپ میں سے زیادہ خواتین اس پر عمل کرتے تھے، ہماری بات سنتے تھے۔ اب خطبے کے لیے یہ کھول دیں گے تو وہ عربی کیا سمجھتے ہیں؟ خطبے کے لیے بند کرو، تقریر کے لیے کھول دو۔ اسلام یہ کہتا ہے نا کہ ہماری دین کی بات گھروں تک بھی ہماری مائی بہنیں بیٹھی تک پہنچے نا۔ آپ کون سی بات جا کے گھروں میں بتاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ شعبان کا رات آئے گی، عبادت کر لو، انفرادی طور پہ روزہ رکھو، 13 14 15 بھی رکھ سکتے ہو، 1 بھی رکھ سکتے ہو، لیکن سنت کے مطابق ہو تو ثواب ملے گا، نہیں ہو تو ثواب نہیں ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔